السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج چینل۔ دوستو، اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو فتنوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے اور آئے دن ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو امان مل جاتی ہے، ورنہ ان فتنوں کا شکار ہو کر نہ صرف لوگ اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی غلط راستے پر ڈال کر گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن صرف دو مخلوقات کو اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، ایک انسان اور دوسرا جنات۔ کیونکہ جنات ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اسی لیے ان کے بارے میں بہت سارے ایسے من گھڑت عقائد اور غلط عقائد جنم لے چکے ہیں جن کا عقل سے اور اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اور عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ جنات انسانی دماغ اور سوچوں پر حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، نہ کہ جنات کو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی تاریخ کے اندر کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے یا ان کے بارے میں حدیث کا کوئی ایسا ریفرنس موجود ہے جو ان کے وجود کو حقیقت ثابت کر سکے، یا پھر یہ ہمارے صرف فرسودہ خیالات ہیں اور ہم کسی ذہنی بیماری کو جنات کا حاوی ہونا سمجھتے ہیں جن کا اصل میں کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کی سائنس بھی جنات اور روحانی دنیا پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ انہیں تجربات کے ذریعے لیبارٹری میں ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا جنات اور ان کی دنیا واقعی ہم انسانوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر وجود رکھتی ہے؟ اگر ہاں تو ان کی دنیا کیسی ہے؟ جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، نسل کو بڑھانا، زندگی موت کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے اور دنیا میں انسانوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ دوستو، جنات کے وجود پر یقین رکھنا ہمارے مذہب اور دینی تعلیمات کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ان کا ذکر واضح طور پر موجود ہے، اور قرآن کریم کی سورہ الرحمن تو پوری کی پوری اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسانوں کی ہی کوئی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جنات ایک الگ سے مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اسی لیے وہ دکھتے نہیں ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے جنات اسی زمین پر آباد تھے جہاں آج ہم انسان آباد ہیں، لیکن یہ بہت ہی سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور فتنہ اور فساد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کر ایک ایسی نئی مخلوق کو دینا چاہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اتارا گیا، جنہوں نے ان شیطان جنات کے ساتھ جنگ کی اور انہیں سنسان وادیوں، پہاڑیوں اور سمندری علاقوں کے اندر قید کر دیا، جہاں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزاد ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت عطا کی تھی، لہٰذا وہ ان کا ہر حکم مانتے اور ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے رہے جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی وفات کا وقت بھی آ پہنچا۔ آپ نے اس کام کی وصیت اپنے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمائی، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور اس عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ اسی دوران آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور آپ محراب میں کھڑے ہو گئے، لیکن جنات کو یہ پتہ تک نہیں چلا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ یعنی کہ جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر انسان کو بہکا سکتے ہیں، یہ وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جو کہ اس وقت انسان سوچ رہا ہے، اس کے علاوہ وہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عام طور پر یہ گناہوں کی جگہوں پر اس وقت انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جب انسان بہت زیادہ غصے کے عالم میں ہو، اور اسی غصے کے عالم میں انسان سے طرح طرح کے گناہ کرواتے ہیں، زنا اور قتل تک شامل ہیں۔ لیکن نیک لوگوں کے یہ قریب تک نہیں بھٹک سکتے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر کے بارے میں فرماتے تھے کہ شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ دوستو، جن کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ چھپی ہوئی یا غائب مخلوق، یعنی کہ جنات ہم انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آسمان، زمین کی سطح اور زمین کی گہرائی میں بھی ہر جگہ رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی ہی دکھائی نہ دے، اور ان کی نسل اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان روایات سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جنات کی اولاد ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہوتی ہے۔
مگر یہ کہ وہ ہم انسانوں سے بالکل الگ ایک ایسی ڈائمینشن کے اندر رہتے ہیں جس کا مشاہدہ انسان نہیں کر سکتے، نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ الگ ڈائمینشن سے آپ یہ مثال لے لیں کہ جب بھی ایک ریڈیو سیٹ کو آپ ٹیون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر اسے 100 فریکوینسی پر سیٹ کرتے ہیں، تو آپ ایک ایسے ریڈیو اسٹیشن کی آواز سنتے ہیں جو کہ 100 فریکوینسی پر سیٹ ہے۔ اگر اسے کم یا زیادہ فریکوینسی رکھیں گے تو آپ اس کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ اسے 88 پر ٹیون کرتے ہیں تو ایک ایسے ریڈیو اسٹیشن کی آواز سنیں گے جو کہ اسی فریکوینسی پر سیٹ ہے۔ اسی طرح سے یہی سمجھ لیں کہ جنات کی دنیا بھی ہماری اس دنیا کے اندر ایک الگ فریکوینسی پر سیٹ ہے جسے ہم انسان ٹیون نہیں کر سکتے، اور اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنات انسانوں کے علاوہ ایک الگ مخلوق ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جنات کی خوراک کے اندر ہڈی اور لید کے علاوہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے اور لوبیا نامی سبزی بھی ان کے فیوریٹ کھانوں کے اندر شامل ہے۔ جنات اکثر و بیشتر نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں، مثلا کھجوروں کے جھنڈ، بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانے میں۔ اسی لیے ناپاک جگہوں پر داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کچھ دعائیں سکھائی۔ پہلے زمانے میں ٹوائلٹ گھروں سے دور کھلے میدانوں کے اندر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر تقریباً ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ بنائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی پابندی تو ویسے ختم ہو چکی ہے، اسی لیے ٹوائلٹ میں رہنے والے خبیث جنات گھروں کے اندر آ کر فتنے و فساد، لڑائی جھگڑے اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات بڑے بڑے ٹیلوں، وادیوں، بلوں یعنی کہ سوراخوں، انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے، اسی لیے شام کے وقت یا سورج غروب ہوتے وقت چھوٹے بچوں کو چھتوں پر رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چکنائی والے کپڑے اور جھاڑیوں کے اندر بھی یہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی لکھتے ہیں کہ جنات کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے غول۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے بھی مانوس نہیں ہوتا، کسی پر ترس نہیں کھاتے اور نہ ہی دوستی کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر جنگلات میں رہتے ہیں اور مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، اور یہ صرف رات کے وقت ہی باہر نکلتا ہے، اور اکیلے سفر کرنے والے مسافروں کو اکثر دکھائی بھی دیتا ہے، جو اسے اپنے جیسا ہی انسان سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ دوسری قسم کے جن کو کہتے ہیں سالاتا۔ یہ بھی جنگلوں میں رہتے ہیں، اور جب یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے چوہے اور بلی کا کھیل کھیلنا بہت پسند ہے، یعنی انسانوں کو ڈرانا اور ڈرانے کے بعد انسانوں کے پیچھے بھاگنا اسے بہت پسند ہے۔ تیسری قسم کے جن کو کہتے ہیں غدار۔ یہ مصر کے اطراف اور یمن کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ اتنی بھیانک شکل و صورت رکھتے ہیں کہ اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی قسم کہلاتی ہے وولہان۔ یہ ویران سمندری جزیروں کے اندر رہتے ہیں، اور اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں قسم کہلاتی ہے مشک۔ یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتی ہے اور دیکھنے والے سے بنمان سمجھتے ہیں۔ بعض جنات انسانوں سے مانوس بھی ہو جاتے ہیں اور انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، حالانکہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جنات ایسے ہیں جو ہوا کے اندر اڑتے پھرتے ہیں اور ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے۔ یہ وہاں کان لگا کر غیب کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زمین پر واپس جا کر فتنے اور فساد میں انسانوں کو مبتلا کر سکیں، لیکن انہیں روکنے کے لیے آسمانی پتھر یا شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے ہیں تاکہ انہیں دور رکھ سکیں۔ صرف ایک وقت ایسا تھا جب ان کے لیے پہلے آسمان کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، اور وہ وقت اب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ جنات بے حد طاقتور بھی ہوتے ہیں جنہیں عفریت کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عفریت جن کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی موجود ہے، جس نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ دوستو، جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، تقریباً کئی ہزار سال تک، جس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک صحابی جن حضرت عثمان بن صالح کا 219 ہجری کے اندر انتقال ہوا۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، مگر ان کے کافر انسانوں کی نسبت تعداد کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، یعنی جھوٹے بھی۔ البتہ ان کے اندر جھوٹے مسلمانوں اور بدکاروں کی تعداد انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں، اور ان سب کا سردار ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن جس کا نام مارج تھا، اس کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے غرور میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور حکم خدا بندی کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اسے بارگاہ الہی سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مردود ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی، اور اسے یہ مہلت اس لیے دے دی گئی تاکہ یہ قیامت کے روز کسی طرح کا اعتراض نہ کر سکے، اور جو انسان بھی قیامت تک کوئی بھی گناہ کرے اس کی سزا بھی اسے دی جائے۔
जिन्नात में बाज या सब मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। इनकी यह खासियत है कि वो इंसानी नज़रों से छुपे रहते हैं और बाज़ औक़ात अपनी असली शक्ल के अलावा किसी और शक्ल के अंदर भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन इनको असली सूरत के अंदर देखना सिर्फ अंबिया कराम और बाज़ औलिया कराम के अलावा किसी के लिए मुमकिन नहीं। जबकि अगर ये किसी जानवर मसलन कुत्ते या बिल्ली वगैरह की शक्ल के अंदर किसी इंसान के सामने आ जाए तो इंसान इन्हें देख सकते हैं और इस वक्त इन पर तमाम दुनियावी कानून भी लागू होते हैं। यानी कि अगर कोई जिन किसी कुत्ते की शक्ल के अंदर इंसानों के सामने आ गया और वो कुत्ता किसी हादसे के अंदर मर गया तो वो जिन भी हकीकत के अंदर मर जाएगा। हैरान कुन बात यह है कि जहाँ इंसान जिन्नात से डरते हैं वहीं जिन्नात भी इंसानों से डरते हैं। लिहाजा जब भी वो इंसानों के सामने आते हैं तो अगर कोई इंसान इनसे ना डरे और ना घबराए तो वो पहले तो आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, आपको डराएगा, लेकिन जब आप इसके मुकाबले के लिए तैयार खड़े होंगे तो वो खुद ही डर कर भाग जाएगा। इनके शर से बचने के बहुत सारे तरीके हैं। अल्लाह ताला की पनाह तलब करना, कुरान पाक की तिलावत करना, जिक्र व अस्कार की कसरत करना, आज़ान देना, जिन्नात और जादू वगैरह के वज़ाइफ और चिकनाई वाली चीज़ों को या गंदी जगहों को जल्द साफ कर देना वगैरह शामिल हैं। कुरान करीम में 20 मकामात पर यह हकीकत भी बयान की गई है कि इब्लीस ने तख्लीक आदम के वक्त ये अज़म कर लिया था कि वो पूरी इंसानी नस्ल को गुमराह करने की कोशिश करेगा और इस वक्त से शयातीन जिन इंसान को गुमराह करने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो इंसान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होकर कोई भी काम करवाने की ताकत नहीं रखते, बल्कि वो इंसानों के दिल के अंदर वसवसे डालते हैं, इसको बहकाते हैं और हर तरह की बदी और गुमराही को इसके सामने खूबसूरत बनाकर इस तरह से पेश करते हैं कि इंसान इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इसीलिए तो गुनाह के अंदर इतनी अट्रैक्शन और लज्जत महसूस होती है, जबकि खुद को इससे बचाना या सब्र करना बहुत मुश्किल। कुरान मजीद के अंदर यह भी बताया गया है कि मुशरिकीन अरब ज़माने जाहिलियत के अंदर जिनों को खुदा का शरीक ठहराते, इनकी इबादत करते थे और इनकी निस्बत खुदा से मिलाते, जैसा कि आज भी काफ़ी लोग शैतान की इबादत करते हैं और शैतान भी जिन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों में से कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और मेरा हमजाद मुसलमान हो गया है, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। इस हदीस मुबारक से ये बात तो साबित हो गई कि जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ ही इब्लीस का एक शैतान भी पैदा होता है, जिसे फारसी में हमजाद और अरबी के अंदर वसवास कहते हैं, यानी कि वसवसे डालने वाला। और जाहिर है कि इब्लीस के हर सेकंड के अंदर सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कि मछली, नागिन, सांप एक वक्त के अंदर हजारों अंडे देती हैं। इसीलिए क़यामत के रोज इंसानों के मुकाबले में अगर जहन्नुम के अंदर एक इंसान को डाला जाएगा तो उसके मुकाबले में 1000 शयातीन जहन्नुम के अंदर जाएंगे, क्योंकि क़यामत के रोज इंसान और जिन्नात के सिर्फ अमाल ही काम आएंगे और जिसने गफलत और कुफ्र के अंदर जिंदगी गुजार दी वो इस रोज चाह कर भी मर नहीं पाएगा, क्योंकि मौत को भी इस रोज मौत आ जाएगी। अब जरा तसव्वुर करें एक ऐसी जिंदगी के जिसके अंदर मौत को भी मौत आ जाए और ये जिंदगी हमेशा की हो, और ये जिंदगी आपकी हमेशा के लिए खुदा ना खास्ता जहन्नुम के अंदर हो, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से बचाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको जिन्नात के वजूद से मुतल्लिक बहुत ही नायाब किस्म की इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे कैसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।